ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کی خصوصی رپورٹ۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں بڑی شدید بارشیں ہوئیں اور اس کے بہت سارے نقصانات بھی عوام نے اٹھائے ہیں۔ خاص طور پر ضلع کھمم میں بڑا سیلاب آیا۔ کھمم میں کھڑی فصلیں اور انفراسٹرکچر تباہ ہوئے۔ تقریباً 750 کروڑ روپے کے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے 16,000 گھر زیر آب آ گئے۔ اس ہنگامی صورتحال میں جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کا ریلیف ورک قابل تحسین ہے۔ متاثرین تک جنگی پیمانے پر امداد اور راحت پہنچائی گئی۔ امیر حلقہ تلنگانہ ڈاکٹر خالد مبشر ظفر نے ان سارے کاموں کا جائزہ بھی لیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر خالد مبشر ظفر نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے بڑی آزمائش ہے۔ متاثرین کے لیے فراغ دلانہ امداد کی اپیل بھی کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کھمم ضلع میں شدید بارش اور منیرو ندی میں اچانک سیلاب آ گیا، جس کے باعث مکانات زیر آب آ گئے۔ ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق نقصان کا تخمینہ، جیسا کہ میں نے کہا، کہ تقریباً 750 کروڑ روپے لگایا جا رہا ہے۔ ضلع کے 12 منڈلوں میں 15,258 مکانات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ تقریباً 1.5 کروڑ روپے مالیت کے مویشیوں کا بھی نقصان بتایا جاتا ہے، جبکہ 68,345 ایکڑ پر محیط 68.34 کروڑ روپے مالیت کی فصلیں بھی تباہ ہو گئی، جس سے 46,374 کسان متاثر ہیں۔ سڑکوں اور عمارتوں کے محکموں کو یعنی روڈ اینڈ بلڈنگز کے ڈپارٹمنٹ کو تقریباً 150 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے، کیونکہ سیلاب اور بارش کی وجہ سے تقریباً 42 کلومیٹر لمبی سڑکیں اور انفراسٹرکچر متاثر ہوئے ہیں۔ اسی طرح محکمہ پنچایت راج کو 35 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے اور محکمہ آب پاشی کو 440 کروڑ روپے کا نقصان بتایا جاتا ہے۔ تلنگانہ کے اضلاع کھمم، محبوب نگر، سوریہ پیٹ اور دیگر ضلعوں میں شدید بارش اور سیلاب سے جہاں کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی، وہیں سڑکیں، برجز اور ایریگیشن ٹینکس اور اسی طریقے سے برقی کھمبے اور اسی طریقے سے دیگر برقی تنصیبات کو بڑا شدید نقصان پہنچا ہے۔ تلنگانہ میں بارش سے متعلق حادثات میں جملہ اب تک 30 افراد کی ہلاکت کی بھی خبریں ہیں۔ مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے گزشتہ ہفتے بارش اور سیلاب سے متاثرہ ضلع کھمم کے علاقے کا فضائی سروے بھی کیا تھا اور مرکز کی جانب سے ہر ممکن تعاون کا تیقن بھی دلایا۔ ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ مرکزی وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکرٹری کرنل کیرتی پرتاپ سنگھ کی قیادت میں 6 رکنی بین وزارتی ٹیم نقصان کا جائزہ لے رہی ہے۔ قبل ازیں چیف منسٹر ریونت ریڈی نے بارش سے متاثرہ اضلاع کی فوری طور پر امداد کے لیے 2,000 کروڑ روپے کی فراہمی کی مرکز سے درخواست بھی کی ہے۔ آج صبح حیدرآباد میں چیف سیکرٹری کے ساتھ اجلاس میں عہدیداروں نے مرکزی ٹیم کو سیلاب کے نقصانات کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ بعد میں مرکزی ٹیم نے فوٹوگرافی کی نمائش کا معائنہ بھی کیا۔ اس دوران امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ ڈاکٹر خالد مبشر ظفر نے ٹیم کے ہمراہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور ضلعی نظم کو متاثرین کی راحت اور باز آباد کاری میں کوئی کسر باقی نہ رکھنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے نقصانات پر گہرے افسوس کا اظہار کیا اور ساتھ ہی متاثرین کی مدد کے لیے دل کھول کر تعاون کرنے کی اپیل بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے انسانوں کی آزمائش ہوتی رہتی ہے۔ اس بار کھمم مستقر پر زبردست سیلاب کے باعث تباہی مچی ہے۔ سیلاب کی وجہ سے جس کی سطح 100 فٹ بلند تھی، دوسری منزل تک پانی بھر گیا۔ متاثرین میں زیادہ تر غریب اور متوسط طبقے کے لوگ شامل ہیں، جن کے گھر بار اور تجارتیں تباہ ہو گئیں۔ متاثرین میں ہندو، مسلم، عیسائی سبھی مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ امیر حلقہ نے کہا کہ جو لوگ اس آزمائش سے محفوظ رہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے متاثرہ بھائیوں کی
بھرپور مدد کرے۔ کئی مکانات کی چھتیں اور دیواریں منہدم ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر خالد ظفر نے کہا کہ آبادی کا بڑا حصہ متاثر ہوا ہے، جن میں بیشتر چھوٹے تاجرین ہیں۔ اس آفت کے باعث لوگوں کے کاروبار اجڑ گئے ہیں۔ گھروں میں جہیز کا سامان جوڑ کر رکھا گیا تھا، وہ بھی تباہ ہوا ہے۔ ہمارے ایک رفیق جن کا ساڑیوں کا کاروبار تھا، وہ بھی پوری طرح تباہ ہو گیا۔ امیر حلقہ نے کہا کہ جماعت اسلامی اول دن سے اس کام میں جٹ گئی ہے۔ بعض رفقا نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر لوگوں کو بچانے کا کام کیا ہے۔ ہم نے سروے کیا ہے اور نقصانات کا اندازہ لگایا ہے، جس کی تفصیلات بھی پروجیکٹ کی شکل میں بہت جلد فراہم کی جائے گی۔ امیر حلقہ جماعت اسلامی تلنگانہ نے بتایا کہ کسی بھی انسانی آفت میں کھمم کے مسلمانوں نے ہمیشہ غیر معمولی تعاون کیا ہے۔ یہاں کے مسلمانوں نے اور تحریک اسلامی کے کارکنوں نے ہمیشہ دل کھول کر مدد کی ہے، لہٰذا آفت کی اس گھڑی میں ہر فرد کو ان کے ساتھ دامے درمے سخنے تعاون بھی کرنا چاہیے۔ شہر کھمم میں 8-10 دن پہلے جو طوفانی بارش ہوئی اور کھمم کی جو ندی ہے منیر، اس کے باڑھ کی وجہ سے تقریباً کھمم میں 16,000 سے زائد مکانات زیر آب آ گئے، پانی کے نیچے آ گئے۔ آج محترم امیر حلقہ ڈاکٹر خالد مبشر ظفر صاحب اس کے دورے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر ہم محترم کا پیغام سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے انسانوں کے لیے آزمائشیں آتی رہتی، اور کبھی جان اور کبھی مال، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ہم کو آزماتے بھی ہیں۔ اس دفعہ کھمم مقام مستقر پر بہت زبردست جو ہے نا باڑھ آ گئی، اور ندی کا جو پورا پانی کا تاث تھا وہ تقریباً 100 فٹ کے قریب جو ہے نا اوپر تک آ گیا، اور بعض گھروں میں جو اونچائی پر ہے تقریباً دوسری منزل تک جو ہے سامان پورے تباہ ہو گئے۔ ابھی ہم لوگ پوری اسلام پیٹ کی آبادی کو فون چل کر آ رہے ہیں، اس کے بھی مختلف مناظر یہاں پر انہوں نے ریکارڈ کیے ہیں، انشاءاللہ آپ کو وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گے، اور پرانے مناظر میں سے بھی کچھ پیش کیے جائیں گے۔ لیکن یہ کہ پوری آبادی جو ہے یہ بلو پاورٹی لائن یا لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے، اور محنت مزدوری اور چھوٹی تجارت کرنے والے لوگ ہیں جو وہاں پر کام کرتے ہیں۔ تو ایک بڑا حصہ آبادی کا متاثر ہوا ہے، اور اس میں ہندو ہیں، مسلمان ہیں، بہت سارے کرسچنس ہیں، تو سبھی لوگوں کے جو نا گھر متاثر ہوئے، کاروبار متاثر ہوئے۔ ایسے میں جماعت اسلامی ہند تلنگانہ اس پوری آفت کو ایک انسانی آفت قرار دیتے ہوئے امت مسلمہ سے بطور خاص اور جماعت اسلامی کے وابستگان سے اس بات کی اپیل کرتی ہے کہ اس انسانی آفت کو، آسمانی آفت کو آپ ڈیزاسٹر تصور کریں، آزمائش تصور کریں، اور اپنے بھائیوں کو جس حد تک جو ہے نا تعاون کر سکتے ہیں کریں۔ کئی یعنی بچیوں کے جہیز کا سامان تھا وہ تباہ ہو گیا۔ ایک گھر میں ہم گئے کہ ساڑیوں کا کاروبار کرنے والے ہمارے ایک رفیق ہیں، ان کا پورا سامان خراب ہو جائے۔ کئی غیر مسلموں کے، مسلمانوں کے چھت اڑ گئے اور ان کے دیواریں گر گئی۔ تو جماعت اسلامی کا یہاں پر جو آفس ہے، اس آفس کی جو باؤنڈری وال ہے وہ پوری لینے چلی گئی۔ وہاں ایک ماروتی کار کہیں سے یعنی باڑھ میں جو ہے نا بہتے ہوئے آ کر کھڑی ہوئی ہے۔ تو ڈیزاسٹر کے جو مناظر ہیں وہ تو آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن اس موقع پر میں آپ تمام حضرات سے ایک بات کی اپیل کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کے لیے کھمم کے اس پروجیکٹ کو تلنگانہ اسٹیٹ کی طرف سے آفیشیلی ڈکلیئر کرتی ہے، اور اس بات کی اپیل کرتی ہے کہ ہم سب مل کر اس معاملے میں اپنے بھائیوں بہنوں کی مدد کریں۔ اور یہ کام ہمارا جو ہے تاخیر سے نہیں شروع ہوا ہے، پہلے دن سے ہمارا کیڈر یہاں پر لگا ہوا ہے۔ ابھی میں تفصیل لے رہا تھا، ہمارے پاس رفقا یعنی خد آدم پانی میں اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر لوگوں کی جانیں انہوں نے بچائی، مال بچائیں۔ تو ہمارا کیڈر تو یہاں پر مستقل کر رہا ہے، لیکن جماعت کا اسٹیٹ آفس یہ اس اقدام کو جو ہے نا وہ ایک انجیگی سے لے رہا ہے۔ ہم نے سروے کیا ہے، کیلکولیٹ کیا ہے، نقصانات کو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے، اور ایک کمپلیٹ پروجیکٹ کی شکل میں اس کو انشاءاللہ ہمارے اہل خیر حضرات کے سامنے ہم پیش کریں گے، اور امید ہے کہ ہم سب مل کر اس آفت میں ہمارے بھائیوں کی مدد کریں گے۔ میں یہ بات بتا دوں کہ کھمم وہ مقام ہے
जो हमेशा से खुद मुक्तफी रहा है, और यहाँ से पूरे इंसानों की मदद के प्रोजेक्ट्स जब भी आए हैं, यहाँ के मुसलमानों ने और तहरीक इस्लामी के अफराद ने गैर मामूली ताउन किया है हमेशा। तो आज हमारे भाई मुश्किल में हैं, हमें इस मौके पर हम सबको पूरे रियासत तेलंगाना के हर फर्द को इसमें दामे दिरमे सफ़न ताउन करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इस आजमाइश से उभरने और अपने आजमाइश में अपने भाइयों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। सामईन, तो ये थी सैलाब से मुतासरा खम्मम की खुसूसी रिपोर्ट। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।